آج ہم 8ویں سحری کرنے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم دین اسلام سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کی حقیقی تصویر کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے انسان اور آخری نبی ہیں۔ کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں ہدایت ملی۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے اپنے اس پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ قاری محمد طیب چشتی صاحب ہمیں قرآن سنائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في
والوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والله عن الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کروڑوں درود و سلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ ہم محمد حماد فخر قادری صاحب سے سنتے ہیں. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہم سائے گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے. اور وہ جو آسودگی مانگے ان آنسو عطا کر، وہ جو آسودگی مانگے ان آنسو عطا کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، قطرہ مانگے. اور جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت سے ندی، جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت سے ندی، تب تیرا حسن بڑے اور
संभाला दे दे तब तेरा हुस्न बढ़े और संभाला दे दे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे कतरा मांगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये फरमा गए हैं नबी हादी ला नबी अबादी। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है ख़त्म नबूवत। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बहुत खूबसूरत इमारत बनाई और देखने वाले उस इमारत की तारीफ़ करते थे, लेकिन उस इमारत में एक ईंट की कमी थी और देखने वाला ये कहता था कि ये ईंट अगर इस इमारत में लग जाए तो इमारत की खूबसूरती मुकम्मल हो जाएगी। मैं नबूवत की इमारत की आखिरी ईंट हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरे बाद अगर नबी होते तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। नाज़रीन, नबूवत का सिलसिला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ और उसके बाद जिसने भी दावा नबूवत किया उसके बारे में ये हुक्म है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि ईमान का हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाने के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने गिरफ्तार कर लिया तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या तुम गवाही देते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। कहा, तुम ऐसी गवाही मेरे बारे में भी देते हो? हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे सुनाई नहीं देता। फिर सवाल किया कि तुम गवाही दोगे? और फिर हबीब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देता हूँ। लेकिन जब मुसैलमा अपने बारे में सवाल करता कि मेरे बारे में गवाही दो, तो हबीब रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार कर देते और कहते कि मुझे सुन नहीं रहा है, और मुसैलमा उनके जिस्म का एक हिस्सा अलहदा कर देता और फिर यही सवाल दोहराता। और हर सवाल के जवाब में हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दूंगा, लेकिन जो तुम सवाल कर रहे हो उसके बारे में मैं सुन ही नहीं पा रहा। और इस जवाब के नतीजे में हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो शहीद हो गए, लेकिन ज़बान से ये जुमला नहीं निकाला कि मैं तुम्हारे नबी होने की गवाही देता हूं। नाज़रीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरा ईमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरा दीन है और हर दीन है। और जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
وہ یقینی طور پہ ہم میں سے نہیں۔ اس بات کا تذکرہ قرآن نے بھی فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی ملتا ہے اور بعد کے خلفاء کی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، آج اس موضوع پہ ہم بریک کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم اس موضوع کے ساتھ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ختم نبوت، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پی ایچ ڈی ہیں، اور قرآن پاک کا غیر منقوط ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے۔ بہت محنت کا کام ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، اور یہ اعزاز اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں رکھا ہے۔ تو سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ایک بار پھر وقت نکالا۔ یہ رہنمائی کیجئے گا ہمارے ناظرین کو کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران صاحب، موضوع بھی بہت خوبصورت ہے، اور جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور وابستگی ہے، اس کے لیے تو آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ختم نبوت کی آپ نے تعریف پوچھی، یہ واقعتاً ایک بڑا اہم سوال بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم جب ختم نبوت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا قومی بابی، وہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تعریف درست نہیں ہے، اس لیے کہ منکرین ختم نبوت جو ہیں وہ اس تعریف سے ایک مغالطہ دیتے ہیں سادہ لوح لوگوں کو۔ مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے نا۔ ایک سادہ لوح لوگوں جی کو بالکل مغالطہ، انہوں نے بھی تو آنا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کے بعد آئیں گے۔ اچھا، دوسرا پھر ایک اور دلیل کو قائم کرتے ہیں جو دشمنان رسول ہیں اور منکرین ختم نبوت ہیں، دشمنان عقیدہ ختم نبوت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج کے وقت بھی تو انبیاء آئے تھے نا، وہ بھی تو آپ کے بعد آئے تھے، جن کی آپ نے امامت کی تھی اور آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے تھے بیت المقدس میں۔ لہٰذا جب اس طرح کے وہ فیک دلائل پیش کرتے ہیں سادہ لوح لوگوں کو، تو وہ تھوڑی دیر سوچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ واقعتاً حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جو آنا ہے وہ بحیثیت نبی نہیں آنا، بالکل درست۔ وہ نبی کریم خاتم النبیین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے، تو وہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معراج کے موقع پر جو نبی آئے، جن کی آپ نے امامت کروائی، وہ درست ہے کہ آپ امام الانبیاء بنے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ اس بات کو منسلک کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ختم نبوت کی اصل تعریف اور مفہوم اور معنی کیا ہیں، وہ یہ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے ذہنوں میں راسخ ہونے چاہیے۔ آنے جانے کی شرط کو ہم ہٹا دیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی اصل تعریف یہ ہے، میرے ناظرین بھی سن لیں، یہ نبی کریم سے عقیدت کا بھی معاملہ ہے اور عقیدے کا بھی معاملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ایک بات ٹھیک ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور دوسری شک یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی یا ختم نبوت کی تعریف کی کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، وہ آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور ان کو نبوت بھی آپ سے پہلے عطا کی گئی تھی، اور اب آئیں گے پھر بھی نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ مغالطہ بھی دور ہو گیا کہ آپ آئیں گے
لیکن پیدا آپ سے پہلے ہوئے تھے، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نازل کرے گا حیثیت امتی آف دا ہولی پروفٹ میں پیش صلی اللہ۔ اسی طرح سے جو انبیاء آئے تھے معراج کے موقع پر، ان کی بھی آپ نے امامت کروائی تھی، وہ سب آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور ان سب کو نبوت آپ سے پہلے دی گئی تھی، عطا کی گئی تھی۔ لہٰذا ختم نبوت کی اصل تعریف اور معنی و مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہے اس کی ختم نبوت کی تعریف۔ اگلا سوال آپ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے واضح کر دی ہمارے ناظرین پر۔ یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک میں ختم نبوت سے متعلق کیا تذکرہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نبی کریم سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کی ختم نبوت یا ان کی حرمت یا ان کی ناموس پر ہم کٹ مرنا اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو سینہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، ان کی حرمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ سینہ ہمارا، اور ہماری جسم و جان آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی شخص کا اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو میری ذات کے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا و ما فیہا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ تو ہمارا ایمان ہے، ہم آپ پر قربان ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ جی بتائیں آپ لور آف دا پروفٹ ہیں، ختم نبوت کا تذکرہ کہاں ہے کلام اللہ میں، کیسے دلیل دیں گے آپ؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں۔ ابھی قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ ہمیں دلائل کے ساتھ بات کرنی ہو تو ڈائلاگ ہو، ہم کیسے دلیل دیں گے؟ تو یہ بحیثیت امتی آف دا پروفٹ بھی ہمارے اوپر حق ہے آپ کا کہ ہم کلام اللہ میں کم از کم 3 4 5 مقامات کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھیں کہ یہاں تذکرہ ہے ختم نبوت کا، اور ہم دلیل کے طور پر پیش کر کے دشمن کا منہ توڑ سکیں۔ پہلی دلیل ختم نبوت کی آغاز کلام اللہ پر ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم کے دوسرے صفحے پر ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا، عقلی طور پر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ ہے جب اوپن کرتے ہیں، اور دوسرے صفحے پہ ساتھ ہی اسی اوپننگ پر سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اسی صفحے کے اوپر ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ وہ کیا ہے؟ جب سورہ بقرہ میں آغاز ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو منزل من اللہ ہونے میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے متقین کی سمری کے طور پر صفات بیان کی گئی، اور 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کے لیے قرآن کریم ہدایت کی اثر آفرینی رکھتا ہے۔ نمبر 1، اب متقین کی صفت کو ذرا دیکھیے گا، صفات کو دیکھیے گا جو کلام اللہ میں بیان کی۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا۔ کیا؟ قرآن، آپ پر قرآن نازل کیا گیا نا، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا إِلَيْكَ، آپ پر۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اور اس پر وحی بھی آنی ہوتی تو پھر قرآن کریم کا تسلسل یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو قرآن پاک کا تسلسل اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ۔ یہ الفاظ پورے کلام اللہ میں کہیں نہیں ہے، بہت زبردست دلیل دی ہے ماشاءاللہ، کہیں نہیں ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ کے الفاظ نہیں ہیں،
کیونکہ اگر نبی آنا ہوتا تو اس پر وحی بھی لازمی آنی ہوتی، نازل ہونی تھی، تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ متقین کی صفات کے ساتھ لازمی کرنا تھا، لیکن چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، یہی فل سٹاپ وما انزل من قبلک کے بعد فل سٹاپ ہے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی دلیل ہے کلام اللہ میں ختم نبوت کی، اور قرآن کریم کی اوپننگ پر دوسرے صفحے پر ہے۔ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں گئی، ہم پڑھتے ہیں اوور لک کر جاتے ہیں، وما انزل من بعدک نہیں ہے، وما انزل من قبلک کے بعد فل سٹاپ ہے، وہی نازل ہونے کے ضمن۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل قرآن کریم میں، یہ ہمیں فنگر ٹپس پہ بطور امتی آف دا پروفٹ یاد ہونی چاہیے۔ ایک تو سورہ بقرہ آیت نمبر 3 اور 4، یہ جو میں نے ابھی بیان جی کیا۔ بالکل۔ اس کے بعد سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم میں یہ دوسری دلیل ہے ختم نبوت کی، کیونکہ ہر نبی جو آتا تھا وہ دین کے تسلسل کے لیے آتا تھا۔ یہ جو دین اسلام جس کے ہم دائی ہیں یا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں تھا جو پیغمبر آخر الزماں یا ختم المرسلین یا خاتم النبیین لے کر آئے تھے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، بلکہ یہ اس دین کا تسلسل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے پر جن کا آغاز ہوا تھا۔ اس دین کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر ہر نبی کے دور میں یہ دین اسلام تھا۔ اور قرآن کریم کا اسلوب خطاب دیکھیں کیا ہے، اسلوب بیان دیکھیں کیا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج آپ پر آپ کا دین مکمل کیا گیا ہے، کوئی نیا نہیں نازل ہوا، مکمل کیا گیا ہے۔ اکملت سے مراد یہ ہے کہ پہلے چلا رہا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ اگر آپ پر دین مکمل ہو گیا ہے، پھر نیا نبی کس لیے آئے گا؟ دین تو مکمل ہو گیا۔ اور یہ بھی ختم نبوت کی دوسری عقلی دلیل ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تو ہر نبی دین کے تسلسل کے لیے آتا تھا، اور آپ پر دین مکمل کر دیا گیا۔ اب مکمل ہو گیا تو نیا نبی کس لیے آئے گا؟ اس کا مطلب ہے نہیں آئے گا۔ تیسری دلیل قرآن کریم میں سورہ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی، ان سے فرما دیجئے۔ قرآن کریم میں کل کا لفظ وہاں آیا ہے جہاں نبی کریم سے کوئی سوال کیا گیا۔ جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو وہاں کل کے ساتھ جواب نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بیانیہ انداز ہے، کوئی سوال نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب کل نہیں ہے۔ صحیح۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان کل نہیں ہے۔ کل وہاں آیا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، ان کے سوال کا جواب دے دیجئے اپنی زبان اقدس سے، اے ہمارے حبیب جتنا بچ جائے خرچ کر دیں، لیکن یہ سوال کے جواب میں ہے۔ اسی طرح سے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو سن لو۔ سوال کیا تھا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ایک خاص قوم کے لیے آتے تھے، ایک خاص خاندان کے لیے آتے تھے، ایک خاص قبیلے کے لیے آتے تھے، ایک خاص جیوگرافیکل جورسڈکشن کے لیے آتے تھے، ایک خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ کوئی بنی اسرائیل کے لیے آیا، کوئی قوم عاد کے لیے آیا، کوئی قوم سمود کے لیے آیا۔ اے نبی، آپ کس قوم کے لیے آئے ہیں؟ کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں؟ آپ سے یہ سوال ہو رہے تھے، کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں، اور کس قوم کے لیے آئے ہیں، کس خاندان کے لیے آئے ہیں، کس قبیلے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا جواب آ گیا، کل یا ایھا الناس، ان سے کہہ دیجئے جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں، کس قوم کے لیے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب تم سب کے لیے میں ختم نبوت ہے کہاں کہ اگر آپ سب کے لیے نبی ہیں، سب قوموں کے لیے ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے ہیں، تو آپ کے بعد نبی کس کے لیے آئے گا؟ قیامت تک کے انسانوں کے لیے تو آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجے گا۔ اگر نبی آنا ہے تو وہ کس کے لیے آنا ہے؟ اس کا مطلب نہیں آنا۔ آپ تمام جمیعہ میں تمام زمانے بھی آ گئے، جمیعہ میں تمام جغرافیائی حدود بھی آ گئیں، پوری کائنات کے لیے، شرق و غرب کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جمیعہ میں تمام زمانے بھی آ گئے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ اتنی جامع آیت ہے ختم نبوت کی کہ اب اس کے بعد کوئی حاجت ہے ہی نہیں، کوئی سپیس بچتی نہیں ہے، کس کے لیے آئے گا کوئی نبی؟
سب کے لیے تو آپ ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور 3, سورہ مائدہ آیت نمبر 3, سورہ الاعراف آیت نمبر 158. اب آ جائیں سورہ الاحزاب آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ایک اعلانیہ بیان ہے کلام اللہ کا. لوگوں سن لو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, عورتوں کے باپ ہیں, فاطمہ کے باپ ہیں, ام کلثوم کے باپ ہیں, زینب کے باپ ہیں, رقیہ کے باپ ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کے باپ ہیں, لیکن مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. آپ کے 4 بیٹوں کی روایت ہے, طیب, طاہر, قاسم, ابراہیم یا عبداللہ. یہ 4 آپ کے بیٹے تھے جو انفینسی ایج میں اللہ نے اٹھا لیے تھے. کیوں اٹھا لیے تھے؟ کہ ہر باپ کو اپنی اولاد کا بڑا فخر اور غرور ہوتا ہے. اے نبی, آپ نے اپنی اولاد پہ فخر اور غرور نہیں کرنا, آپ نے الہ العالمین پر فخر اور غرور کرنا ہے. وہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اولاد نہیں حفاظت کرے گی, میں حفاظت کرنے والا ہوں, اور جب تک آپ امت میں ہیں امت کی بھی حفاظت کروں گا, کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا. تو اے نبی, آپ نے افتخار نہ اولاد پہ کرنا ہے نہ رشتہ داروں پہ کرنا ہے. میں ہوں نا, ہم بھی کہتے ہیں نا میں ہوں نا, تو اللہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا میں ہوں نا آپ کے لیے. تو آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لوگوں سن لو, مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہے. یہ کسی وقت پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. یہ حضرت زید کے پرسپیکٹو میں نازل ہوئی. زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, تو ان کے پرسپیکٹو میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سن لو, محمد زید کے بھی باپ نہیں ہیں. منہ بولا بیٹا بنایا تھا, منہ بولا بیٹا کوئی اصل بیٹا نہیں ہوا کرتا. اور قرآن نے واضح کر دیا اس آیت کے ذریعے سے کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ منہ بولی ماں, نہ منہ بولی بہن اصل بہن ہوتی ہے, نہ منہ بولا بھائی اصل بھائی ہوتا ہے, نہ منہ بولا باپ اصل باپ ہوتا ہے, نہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا ہوتا ہے. بیٹا وہی ہے جس کو ماں نے جنا, بھائی وہی ہے جس کو ماں نے جن کر بتایا اپنی اولاد کو کہ یہ تمہارا بھائی ہے. بہن وہی ہوتی ہے جو ماں نے بتائی کہ یہ تمہاری بہن ہے جو میرے پیٹ سے جس نے جنم لیا ہے. تو حقیقی رشتے ہی حقیقی رشتے ہوتے ہیں, منہ بولے پیار کے رشتے ہوتے ہیں. نبی کریم نے پیار سے ان کو بیٹا کہا تھا, اصل بیٹا نہیں بن گیا تھا. تو لوگوں سن لو, یہ بھی اپنے دل سے نکال دو کہ زید بن حارث کے آپ باپ ہیں, نہیں باپ ہیں. یہ قیامت تک کے لیے اصول سازی کر دی گئی. اور آگے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب یہاں پر پہلی جو میں نے دلائل دیا ختم نبوت کے, وہ عقلی دلائل تھے کہ وما انزل من قبلک, عقلی بات ہے کہ آپ کے بعد من بعدک نہیں ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, عقلی بات ہے کہ جب جمیعہ میں تمام زمانے, خاندان, قومیں, انسان آ گئے تو نیا نبی کس کے لیے آئے گا؟ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جب دین مکمل ہو گیا تو نیا نبی کس کے لیے آئے گا؟ اسی طرح سے وہ تو عقلی دلائل تھے. اب یہاں پر اللہ نے اعلانیہ دلیل دی ہے, لوگوں سن لو میں اعلان کر رہا ہوں, ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبیوں کی مہر ہیں, سیل آف دا پروفٹ ہیں, ختم کر دے گی نبوت آپ پر. اردو زبان میں ختم کے معنی مہر بھی ہے, انگریزی میں سیل کرنا ہے. جب کسی انویلپ کو سیل کر دیا جائے اور اوپر مہر لگا دی جائے, اب اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑا جامع لفظ استعمال کیا, خاتم. وہ سیل کرنے والے ہیں پروفٹ ہوڈ کے سلسلے کو, نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دینے والے ہیں. اب ان کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ چوتھی دلیل. اور پانچویں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لوگوں سورہ انبیاء ہے کہ لوگوں سن لو, یہی نبی رحمت للعالمین ہیں. جب رحمت للعالمینی آپ کی تمام عالمین کے لیے ہے تو نیا نبی کس عالم کے لیے آئے گا؟ اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ عالم, اللہ نے اپنا جب تعارف کروایا اپنی ذات کا, الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالم کتنے ہیں؟ عالم 5 ہیں. یہ بھی میں عرض کر دوں آج ایکڈیمیکلی, عالم 5 ہیں. کون سے؟ سب سے پہلے عالم ارواح, ایک عالم, آپ اس کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجے گئے. پھر عالم دنیا, آپ اس کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجے گئے, یہاں آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی. اس کے بعد عالم برزخ, آپ وہاں بھی نبی ہیں. کیسے؟ ہمارا ایمان ہے, احادیث ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مومن قبر میں جاتا ہے
تو آپ سوال ہوتے ہیں من ربو کا من دینو کا، اور پھر تیسرا سوال کہ یہ دیکھو پہچانو یہ کون ہے. تو جو نبی کا امتی ہوگا وہ پہچان لے گا یہ میرے نبی ہیں. اس کا مطلب آپ عالم برزخ میں بھی نبی ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی تھے، عالم دنیا میں بھی نبی ہیں، عالم برزخ میں بھی نبی ہیں. چوتھا عالم عالم آخرہ، جب میدان لگے گا، جب حساب و کتاب ہوگا، ہم کہتے ہیں نا ہمیں شفاعت آپ کی ملے گی، ہماری نجات آپ کی شفاعت سے ہوگی. آپ وہاں بھی نبوت اور رسالت آپ کی کام آئے گی، شفاعت بھی آپ کی کام آئے گی، نبوت بھی آپ کی کام آئے گی، رسالت بھی آپ کی کام آئے گی. اور پانچواں عالم عالم انجام، جنت یا دوزخ. یہ 5 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم انجام. آپ تمام عالمین کا اللہ رب ہے، اور تمام عالمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت ہیں. تو نیا نبی کس کہاں آئے گا؟ اس کی رحمت کہاں ہوگی؟ وہ بول تو رحمت ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ 5 عالم ہیں، اور قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے. میں نے سارے فنگر ٹپس پہ آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہی میں گزارش کروں گا کہ بحیثیت امتی ہمیں یاد ہونے چاہیے، تاکہ جب شفاعت کے لیے ہم نبی کریم کے پاس حاضر ہوں وہ دیکھ کے منہ ادھر نہ کر لیں کہ تمہارے دور میں میری ختم نبوت پہ نقب لگائی گئی تھی، تمہارے دور میں میری ناموس پہ حرف آیا تھا، تمہارے دور میں حرمت پہ حرف آیا تھا، اور تم کہاں تھے؟ صرف نعرہ لگاتے تھے عشق رسالت مآب کا. تم نے کیا کیا؟ تم نے تو میری ایک ختم نبوت کی دلیل بھی یاد نہیں کی. یہ ہمارا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ختم نبوت کے اوپر. ناظرین، اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہم اس موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے